کام میں 4 شرطیں ہیں. نمبر 1 ومن اراد الآخرۃ، سب سے پہلے ہر کام میں نیت کیا کی جائے؟ آخرت، اللہ کی رضا. اگر آپ جم بھی جا رہے ہو نا، ڈولے شولے بنا رہے ہو، اس میں بھی آخرت کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، آخرت میں کام آئے گا. نہیں ملے گا صرف مقابلہ بازی ہے، دوسروں کو دھاک جمانے کے. اسپیڈ بریکر میرے پاس اتنے بڑے بڑے آ گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں پورے یوں کر کے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی. اب آپ کہو بھائی آخرت کی نیت سے ورزش کیسے کی جائے؟ آخرت کی نیت سے ایسے کی جائے، سب سے پہلے اللہ کو طاقتور مومن، کمزور سے زیادہ بولو محبوب. نمبر 2 آپ کی صحت اچھی ہوگی، دوسرے پہ بوجھ بولو نا جلدی جلدی، جملہ تو نہیں بنو گے. اللہ کو محتاج پسند ہے جو دوسروں کے ڈیپینڈ کر کے رہے، یا اوپر والا ہاتھ پسند ہے؟ اوپر والا ہاتھ. صحت مند آدمی خوش رہتا ہے، دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. بیمار ہو گئے، دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے. میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، ہم پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے تو سارے کام خود کرتے تھے، ٹھک 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 ایسے، ہمیشہ چل دے رہے ہو لوگوں کو. تو اس نیت سے کوئی دولت کماتا ہے تو نبی نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو سب سے پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ بولو من اراد الآخرہ. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھروں میں دلچسپی مت لو، دنیا مسافر خانہ ہے. اللہ نے اضافی پیسہ اگر دے دیا تو پھر اس نیت سے گھر بناؤ. کوئی بات نہیں، ہم مر جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بعد والے رہ لیں گے اس میں. ابھی جو گھر بنا رہے نا، ہوس ہے. سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں، اتنا سریا ڈال رہے ہو اس نیت سے کہ میں رہوں گا. بھائی کہاں رہو گے تم؟ تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے یار، چھوڑو کرائے پہ ہی ٹھیک ہو. ہاں کوئی اس نیت سے بنا رہا ہے، اللہ نے ایک تو پیسہ اس کو بہت دیا اور بنا اس لیے سے رہا، میں رہ لوں گا، نہیں تو بچے رہ لیں گے، نہیں تو کرایہ دار ہی رہ لیں گے. صحیح ہے نا، کوئی تو رہے گا نا، فائدہ ہوگا. چلو چلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. انسانیت کی خدمت. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے درخت لگایا اور نیت کیا ہے؟ آخرت، کہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا، لوگ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے کھائیں گے نا، انسان تو دور کی بات، اس کو صدقے کا ثواب قبر میں ملے گا. صدقے کا ثواب قبر میں ملے گا. چرند پرند بھی جب تک کھائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. اللہ شکور ہے. شکور کہتے ہیں قدردان، وہ ضائع تھوڑی کرتا ہے. تو نیت ٹھیک کر لو میرے بھائی. تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ بولو آخرت. شادی بھی کرو آخرت کی نیت سے. آپ کو ہمیں تو پسند آئی بھی، اس چکر میں کر رہے ہیں بھائی. بعض لوگ ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں وہ کہ ہم کیسے نیت کریں آخرت کی؟ نیت کی جا سکتی ہے. نیت ایسی چیز ہے 2 منٹ میں چینج ہوتی ہے. دیکھو آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو ظہر کی، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی یا جماعت ہو چکی ہے فار ایگزامپل، آپ 4 رکعت سے پہلے نیت کر سکتے ہو 4 سنت. ایک دم آپ کو خیال ہوا کہ یار 4 سنتیں پڑھی تو میری ٹرین نکل جائے گی، فوراً نیت چینج کر دو. کیا پڑھ رہا ہوں؟ 4 فرض. حالانکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. وہی 4 سنت تھی، نیت سے کیا بن جائے گی؟ 4 فرض بن جائیں گے. وہ 2 منٹ میں 4 فرض بن جائیں گے. وہ تو نیت چینج کی جا سکتی ہے. آپ درخت لگا رہے ہو، ویسے ہی لگا رہے ہو ماحول درست کرنے کے لیے. آپ بولو بھائی میں درخت اس لیے لگا رہا ہوں، مجھے بھی فائدہ ہوگا، انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہوا میں آکسیجن کا لیول بڑھے گا. اور میں شادی کر رہا ہوں، خوبصورت لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، ایک ٹھڑک پوری کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ اسی ٹھڑک میں نیت کیا کر لو؟ آخرت کی. بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں میں نے شادی کی، میں زنا سے بچا رہوں گا ہمیشہ، اور اگر ابا نے میری وہاں کرا دی وہ مجھے سیٹسفائی نہیں ہوں گا تو میری توجہ کہاں جائے گی؟ تبھی تو میں اباؤں سے کہتا ہوں انسان کے بچے، استغفر اللہ، ابا کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. بچے کی چاہت بھی تو دیکھو. اگر آپ نے اس کی مرضی کے بغیر کرا دی، وہ سیٹسفائی ہوگا نہیں، پھر گند میں منہ مارے گا، جا کے زنا کرے گا، ادھر ادھر جائے گا، تو اس کی چاہت کا بھی تو خیال کرو نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی اجر ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پہ کیا اجر؟ وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے.
آپ نے فرمایا وہ زنا کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا، یہ وہ برائی بھی تو کر سکتا تھا. پھر آپ نے فرمایا تعجب سے کہ تم کیا بات ہے برائی کو برائی خیال کر رہے ہو، اس پہ بولو گناہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ اللہ سے یہ امکان ہے بھائی؟ یعنی یہ تو بڑا ظالم معاذ اللہ اللہ ہو گیا کہ انلیگل پہ اللہ گناہ تو دے رہا ہے، لیگل پہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ ٹائم پہ ٹیکس دیتے رہے تو گورنمنٹ بھی تو کچھ بینیفٹس آپ کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کیوں؟ تاکہ ٹیکس چوروں سے اور ٹیکس دینے والوں کا حساب برابر بولو نہ ہو. اب آپ نے ہر وقت آپ ٹیکس دے رہے ہیں، گورنمنٹ آپ کو اس ٹیکس دینے پر فائلر ہونے پر کوئی سہولت نہیں دے رہی، کہیں کوئی پروٹوکول نہیں دے رہی، تو آپ کہیں گے پھر میں ٹیکس چوری اچھا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ میں ٹیکس چوری اچھا تھا نا؟ دنیا میں قانون ہے کہ جب آپ انلیگل کام کرتے ہیں اس پہ سزا ملتی ہے، لیگل جب وے پہ چلتے ہیں تو اس پہ حکومتیں آپ کو اچھا شہری ہونے کا خطاب دیتی ہیں، اپریشیٹ کرتی ہیں، آپ کو باہر ملکوں کے ویزے مل جاتے ہیں. آپ اگر ٹیکس پابندی سے پے کر رہے ہیں دوسرے کنٹری آپ کو ویزا دیتے ہیں، یار اچھا شہری ہے. دیکھو تبھی یہ جو جاپان اور یو کے جانے کا جن لوگ کو شوق ہے نا، یہ تمیز سے ٹیکس دیا کریں، اپنی پوری پراپر وہ بنائیں، تب ویزا ملتا ہے، ورنہ ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ٹکرے مارتے رہتے ہیں پھر جا کے ادھر ادھر. وہ لوگ بہت دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ ٹیکس پے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھرتے ایکٹیو دیکھا. وہ اپنے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. جو آدمی خوددار ہوتا ہے نا، خوددار، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دوں، کبھی بھی نہیں چاہتا. میرے والد صاحب کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ساری زندگی کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. وہ کمیٹی بھی نہیں ڈالتے تھے، صحیح ہے نا؟ کمیٹیاں نہیں ڈال، جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کی عادت ہے کمیٹیاں ڈال، نکلیں گے تو یہ کریں گے. نا میں نے کمیٹی بھی نہیں ڈالنی، جتنا ہے جیب میں اسی پہ بس جو ہوگا اسی پہ ہوگا. وہ کمیٹیوں کے قائل ہی نہیں تھے کہ یہ جو لوگ کمیٹیاں آج بھی ڈلتی ہیں کہ بھائی جتنا ہے اس پہ گزارا کرو، کمیٹی میں بھی آپ دوسرے کے محتاج رہتے ہو. تو ان کی ایک مزاج تھا کہ محتاج نہیں رہنا کسی کا. آخری عمر میں مجھے یاد ہے فالش سے بچنے کی بہت دعا مانگتے تھے، کیونکہ 63 سال کی عمر تھی، اس میں جو ہے نا فالش کا بڑا خطرہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی بہت پناہ مانگتے تھے، اللہ مجھے فالج سے بچانا. کیوں بچانا؟ مقصد کیا تھا؟ بھائی محتاج ہو جائیں گے ایک ایک چیز میں، کھانے پینے میں، تو چلتے پھرتے تھے بالکل فٹ فاٹ. میں مدرسے میں تھا، اطلاع آئی کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اب والد صاحب تو اتنی دعا مانگتے تھے اللہ مجھے فالج سے بچانا، تھوڑی دیر میں اطلاع آئی کہ انتقال ہو گیا. تو مجھے لگا کہ اتنا تو کر لیا نا اللہ نے کہ بستر پہ نہیں لٹایا، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی جماعت میں، وہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، اقامت ہو رہی ہے، اپنے پاؤں پہ چل کے آئے ہیں مسجد، ایسے تگڑ جیسے میری نہیں ویڈیوز آ رہی ہوتی ٹھشن ٹھشن ہو جا رہا ہوں ایسے والد صاحب کی بڑی کڑک چال تھی. میری تو ایسی نہیں ہے لیکن بہت کڑک چال تھی والد صاحب کی. آواز بھی بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی انہوں نے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہیں سے بھی ان میں بڑھاپے کے اثرات ہیں. تو بیٹھے مسجد میں اور فالج ہوا اور اقامت ہو رہی ہے، تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اشارہ کیا کہ لوگوں کو نا کہ آپ لوگ جاؤ، تو اٹھا کے ایمبولینس میں لے گئے، بالآخر ڈیتھ ہو گئی یعنی تھوڑی دیر میں. تو مجھے ایک اندازہ ہوا بھائی دیکھو اللہ نے محتاجی سے بچا لیا، خاتمہ بھی اچھا کر لیا اللہ تعالیٰ نے. تو طاقتور اگر آپ ہوگے تو دوسروں کے محتاج بولو نہیں ہو. اس نیت سے آپ جم جاؤ، اس نیت سے آپ جاگنگ کرو، ایکسرسائز کرو کہ بھائی صحت اچھی ہوگی، محتاج کس کا رہوں گا؟ اللہ کا. دوسروں کی مدد کروں گا، بلکہ دوسرے بیماروں کی مدد کروں گا. دیکھو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، دوسرے کے آکسیجن ماسک لگانے سے پہلے کس کے لگائیں؟ اپنے لگائیں. جہاز میں نا اکثر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اگر یوں ہو گیا تو اس دروازے سے نکل کے بھاگنا ہے، یہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو یہ کرنا ہے. پہلی دفعہ آدمی جہاز میں بیٹھتا ہے سب کچھ غور سے سن رہا ہوتا ہے، اگر یہ ہو گیا تو یوں کرنا ہے، یہ ہو گیا تو عادی ہو جاتا ہے نا، تو پھر بھول جاتا ہے وہ.
پھر جب حادثہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نکلنا کہاں سے ہے. تو اس میں یہ ہدایات لازمی دی جاتی ہیں. جب بھی آپ جہاز میں بیٹھو گے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آکسیجن کی کمی ہو گئی, فضا میں آکسیجن نہیں ہوتی, مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے, تو آکسیجن ماس اوپر سے گرے گا, آپ کا بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی ماس گرے گا, تو پہلے بچے کے نہیں لگانا ماس, پہلے کس کے لگانا ہے؟ بولو اپنے. اب وہاں انسان کہتا ہے یار یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے, بچے کو تڑپنے دیں ہیں بھائی, بچے کو تڑپنے دیں, پہلے اپنے لگائیں پھر بچے کے لگائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ہدایات دی جا رہی ہوں کہ جب کھانا آئے تو پہلے خود پراٹھے کھانے ہیں, دوسرے کو بعد میں کھلانا ہے. یہ اخلاقیات ہیں؟ غیر اخلاقی حرکت ہے نا یہ بھائی. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں, اگر کھانا آئے تو پہلے دوسرے کو کھلانا ہے, خود صبر کرنا ہے. لیکن جہاز میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. جہاز میں کہا جاتا ہے جب آکسیجن ماسک گرے تو آپ کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کمزور معذور بیٹھا ہوا ہے, تو پہلے آپ نے ماسک خود پہننا ہے, اس کے بعد اس کے. بالکل صحیح تعلیمات ہیں, اس لیے کہ اس کے آپ نے ماسک لگا دیا اور اتنی دیر میں آپ کی حالت غیر ہو گئی تو اس کا ماسک بھی سیٹ کرنے کے قابل نہیں رہو گے آپ. اور کوئی بھی ایمرجنسی ہو, اس کی کوئی, آپ مر گئے تو بچہ تو گیا کام سے. جو سرپرست ہی, تو سرپرست سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرے تاکہ پھر دوسرے کو کی مدد کرنے کے وہ قابل ہو جائے. بھوک پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بھوکو تو گھنٹوں رہا جا سکتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن آکسیجن کے بغیر تو حالت غیر ہونے لگتی ہے. تو فوراً تھوڑی مر جائے گا آپ کا بچہ. آکسیجن کی کمی سے پہلے اس کا دماغ معاف ہوگا. تو آپ کا دماغ اگر معاف ہو گیا تو آپ اس کی مدد کیسے کرو گے؟ پہلے اپنے دماغ کو بچاؤ. لگ گئی اس کا, ابھی دماغ تھوڑا خراب ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, آکسیجن لگا دو گے وہ ریورس ہو جائے گا, وہ سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, شریعت کہتی ہے بھائی صحت, اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر ترغیبات ہیں. میں نے اس پر 2 گھنٹے کا آڈیو بیان کیا تھا 2014-15 میں کہ اسلام صحت کو کتنا زیادہ فوکس کرتا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے, آج ڈاکٹر کہتے ہیں موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے, موٹاپا بہت, یہ تو اب ریسرچ سے ثابت ہوا نا. پہلے تو جو جتنا موٹا ہوتا طاقتور سمجھا جاتا تھا. آج سے 50-60 سال پہلے طاقت کا مطلب ہی یہ تھا کہ چلے تو زلزلہ آئے زمین پہ, اور اسی کو حسن و جمال بھی سمجھا جاتا تھا. او بڑا, بخاری کی حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد امت میں خرابیاں آئیں گی. تو آپ نے 2 خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا, فرمایا 2 خرابیاں سب سے پہلے آئیں گی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ابے جھوٹ کے ساتھ کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ موٹاپے کو. یہ وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہو, وہ تو ہوتا ہے, بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, بہت بھاری جسم ہوتا ہے. یہاں موٹاپے سے وہ موٹاپا مراد ہے جو سموسے پہ کیلوریز دیکھے بغیر کھایا جا رہا ہو, کھائے جا رہے پھوڑے جا رہے. ایک صاحب ایک دفعہ میرے گھر آئے, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, بہت پرانا قصہ ہے, اب غیبت میں نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ. تو میں نے ان کے سامنے سموسے رکھ دیے. بھائی وہ ایک سموسا, دوسرا سموسا, تیسرا سموسا, چوتھا سموسا, ان کی پلیٹ کے قریب کے جو سموسے ختم ہوئے تو اٹھ کے دور چلے گئے میز پہ. جو سموسے, مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, اچھا ہے مہمان ہے, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس بندے کا اسٹیمنا سموسا ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا, اتنا اسٹیمنا ماشاءاللہ. چند دنوں بعد اطلاع آئی کہ ان کو میدے کی بڑی آنت کا یا چھوٹی آنت کا, پتہ نہیں کون سی آنت کا کینسر ہے, اور جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نیک آدمی تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا, میں نے کہا وہ جو سموسے جس اسپیڈ سے کھا رہے تھے نا, مجھے لگ رہا تھا کوئی خطرہ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا, اللہ بچائے. تو اس لیے اگر کوئی ورزش کرتا ہے میرے بھائی اس نیت سے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے, میں لوگوں کی کمزوروں کی مدد کروں, میں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دوں,
ہر حکومت چاہتی ہے, دنیا کا ہر کنٹری چاہتا ہے ہمارے ملک میں صحت مند لوگ پیدا ہوں. اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو بھائی ومن اراد الاخرہ, اللہ کہتے ہیں عمل میں پہلی شرط کیا ہے؟ آخرت. تو یہ شرط کو اس نے پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ لکھا جائے گا آخرت میں. نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اور آپ نے فرمایا جو اس لیے دولت کماتا ہے, تجارت کرتا ہے تاکہ عفت کے ساتھ زندگی گزارے. عفت کا مطلب ذلیل نہ ہو لوگوں کے سامنے, یار پیسے مل جائیں گے بھائی, یار تھوڑے بچوں کی فیس دینی ہے یار. یہ بےچارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ ایسا ہے کہ شادی ہونے والی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں یار. صحیح ہے نا, ابے یار وہ دلہن کیا بولے گی بھائی, یار یہ دلا دو, یار وہ دلا دو, یار یہ کر دے, یار گٹکے کے پیسے بھی نہیں اب تو نکل رہے. اس سے بہتر نہیں ہے ہاتھ آپ کا کیا ہو اوپر اوپر ہاتھ.